سر. ہاں ابھی چلیے، بسم اللہ. دیکھیے، دو یا تین دن پہلے الہ آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ دیا ہے کہ جتنے بھی تبلیغی جماعت کے لوگوں کو اتر پردیش کی یوگی حکومت بغیر کسی وجہ کے اور غیر قانونی طور پر جن کو کوارنٹائن کے نام پر باوجود اس کے کہ ان کے تین رپورٹس کووڈ کے نگیٹو آ چکے ہیں، ان کو وہاں پر روک رکھا ہے. تو الہ آباد ہائی کورٹ نے ان کو فوراً اتر پردیش گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ان کو جانے کی اجازت دی جائے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کی سرکار جو یوگی چیف منسٹر ہے، جو غیر ضروری ان لوگوں کو روک کر رکھے تھے، اس سے کئی تبلیغی جماعت کے لوگ، مجھے یقین ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ اپنے اپنے ریاست کو، اپنے اپنے شہر، اپنے گھر کو واپس جائیں گے. رہا سوال کہ جس پر NSA لگایا گیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ NSA لگانے کا مقصد کیا ہے، کس بنیاد پر NSA لگایا گیا ہے، ایسا کون سا جرم انہوں نے کیا ہے کہ جس بنیاد پر اتنا سخت NSA ان پر لگایا جائے گا. تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اب رہا سوال کہ جن لوگوں پر NSA لگایا گیا ہے، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ان لوگوں کو جیل میں سڑایا جائے، تاکہ 3-4 مہینے جیل میں رہے. اس کے بعد جب معاملہ بحث ہوگا کورٹ میں یا کمیٹی میں، تو ظاہر ہے اس پہ قانونی کوئی جواز ہی نہیں ہے ان پر NSA لگانے کا. یہ تو کوئی کرمنل نہیں ہے، یہ مجرم نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس طرح کا قانون لگانا یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ اتر پردیش کی حکومت مسلمانوں سے تعصب رکھتی ہے. مسلمانوں کے فلاح بہبود کے تعلق سے اقدامات کرنے سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ بس جو موقع ملتا ہے بدنام کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ایک تبلیغی جماعت کے لوگ لکھنؤ میں گنٹور سے، آندھرا پردیش سے آئے تھے، جس میں میڈیا نے کافی بڑے اس کو پبلسٹی دی کہ ایک ہماری بہن جو حاملہ تھی، اس کو پیٹ میں درد شروع ہوا حاملہ ہونے کی بنا پر. تو اسپتال میں تک اس کو شریک نہیں کروایا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا حمل ضائع ہو گیا، مس کیریج ہو گیا. اور مس کیریج کو بھی اس میں اسپتال لے کر گئے اس کو. تو اس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں، اور جس سے صاف تعصب کا اظہار ہوتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ کانپور کے وہ جو محترمہ کا ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر آیا کہ میڈیا کے لوگوں نے بڑی چالاکی سے اس محترمہ کا، ان کے ذہن کی عکاسی کی، اور کیسے وہ کہہ رہی تھی کہ تبلیغی جماعت کے لوگ غلط کہہ رہی تھی کہ فلاں ہیں، ان کو ہم بٹا کر کھانا کھلا رہے ہیں، ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے. اب جو میڈیا نے اسٹنگ آپریشن کیا، تو اس کے بعد جو ویڈیو آیا تو محترمہ بالکل 90 ڈگریز اپنا رویہ بدل دیا اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو ایسا بولی نہیں، میں دوست ہوں، فلاں ہوں. تو یہ اس طرح سے ایک حکومت جب مسلمانوں کے تعلق سے تعصب اور اس طرح کے مظاہرے کرتی ہے، تو ظاہر ہے تو گورنمنٹ کے آفیشلز، چاہے پولیس ہو، ہیلتھ کے، کانپور کے وہ جو پرنسپل صاحبہ ہیں، ان کا اس طرح سے رویہ ہم کو دیکھنے میں آتا ہے. دیکھیے، دلی فسادات
کے بعد جب پچھلے پارلیمنٹ کے اجلاس میں سیشن میں دلی فسادات کے اوپر جب لوک سبھا میں بحث ہوئی تھی، اس بحث میں میں نے اپنی تقریر کے بعد جب وزیر داخلہ جناب امت شاہ کا بیان ہوا، میں نے اسی وقت میڈیا کے سامنے آ کر کہا تھا کہ وزیر داخلہ کے لوک سبھا میں تقریر کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دلی میں مرنے والے مسلمانوں کو، دلی میں جو 20 سے زائد مساجد کو نقصان یا شہید کیا گیا، یا ہزاروں کی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں جو مسلمانوں کے گھر جلا دیے گئے، ان لوگوں کو انصاف نہیں ملنے والا ہے۔ اور میری وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ کانسپریسی کا ایک ایف آئی آر بنا کر ان مختلف طلباء اور طالبات کو گرفتار کرنا، میں وزیر داخلہ سے اور دلی پولیس کے کمشنر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ 40 کے قریب جو مسلمانوں کا قتل کیا گیا دلی فسادات میں، وہ مسلمانوں نے کیا؟ کیا جو 20 سے زائد مساجد جو جلا دی گئی یا نقصان پہنچا، کیا مسلمانوں نے کیا؟ ایک درگاہ کو جلا دیا گیا، کیا وہ مسلمانوں نے کیا؟ آپ بتائیے کہ یہ بالکل ہی ایک ناخلف اور ایک تعصبیت کی بہترین مثال ہے کہ کانسپریسی کے سیکشن ایف آئی آر میں ڈال کر مسلمانوں کو گرفتار کرنا، اور پھر مسلمان بھی نہیں بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی ایک کیس میں، جس کو ایک ویب سائٹ ہے اسکرولن نے اس بڑی نیوز چھاپی ہے، جس میں ارے جو وکٹم ہے ہندو ہمارا بھائی، اسی کو آپ گرفتار کرتے ہیں۔ جو مسلمان جس کا گھر جلا دیا گیا، جو شکایت کرتا ہے، اس کی شکایت پر ایف آئی آر ہوتا ہے، دلی پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ یعنی انصاف کب ہوگا پھر؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت خود تعصبیت کی نظر سے جب مسلمانوں کو دیکھتی ہے تو ظاہر ہے ان کا تعصب، ان کا نفرت وہ پولیس کے رویے میں دکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں یوسف نامی ان کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انٹرنیشنل جو ریلیجیس فریڈم آرگنائزیشن ہے، باضابطہ ایک رپورٹ نکال کر ہمارے ملک میں جو اقلیتوں کے تعلق سے جو بی جے پی کی حکومت میں آنے کے بعد جو واقعات ہوئے، انہوں نے اس کا نوٹ لیا، اس کی مذمت کی اور کنٹری آف کنسرن میں ہندوستان کو ڈال دیا۔ ارے بھارت کو اب ہمارا نام لیا جائے گا افغانستان کے ساتھ، ان تمام ممالک کے ساتھ جہاں پر جمہوریت نہیں ہے۔ تو یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ، میں اس کی مذمت کرتا ہوں جن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یو اے پی اے لگایا جا رہا ہے، اور یو اے پی اے ایک ایسا سخت قانون ہے ہمارے ملک میں، ایک کالا قانون ہے جو، اور بی جے پی کی حکومت میں آنے کے بعد اس میں اور مزید ترمیمات کی گئی ہیں، اور اتنی سخت ترمیمات کی گئی ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں دہشت گردی کا ایسا قانون نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہے۔ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، رشیا ہو، صرف بھارت میں 190 دن کا ڈیٹینشن پیریڈ ہے یو اے پی اے کے تحت۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ 2 خواتین کو دلی کی ٹرائل کورٹ نے ان کو بیل پر چھوڑ دیا، تو بیل پر چھوڑنے کے بعد ان کے اوپر اور مزید سخت دفعات لگائے گئے، اقدام قتل کے اور یو اے پی اے لگا کر پھر ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ دلی پولیس ایمانداری سے نہیں کام کر رہی ہے۔ دلی پولیس جو ان کی اخلاقی اور دستوری ذمہ داری ہے وہ اس کو نبھانے سے قاصر ہے، اس لیے کیونکہ وہ مسلمانوں سے اور وہاں پر جو نقصان ہوا انصاف نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صاف طور سے پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور صفورہ زرگر تو بیچاری بچی حاملہ ہے، اور تہاڑ جیل میں ایسے کئی لوگ گرفتار ہو رہے ہیں۔ ایک خاتون کو 10 دن کی بیل دی گئی ہے، اور وہ بیل پر نکل کر اپنی شادی رچا رہی ہے، اور پھر ایک نئی دلہن جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوگی، پھر واپس اس کو جیل کو جانا پڑے گا۔ آپ بتائیے کہ پھر یہ کیا انصاف ہو رہا ہے؟ کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کہ رہے بھائی آپ انصاف ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اور وہ آپ کا بی جے پی کا لیڈر جس کا اس کا آپ نے بھی نام لیا ہے، جس کی تقریر کے باعث دلی میں فسادات کا آغاز ہوا، یہ فساد بھی نہیں ہے بلکہ اس کو جینوسائیڈ اور پروگرام کہنا پڑے گا۔ دلی اسمبلی انتخابات میں مرکزی وزیر گولی مارو کا نعرہ لگایا،
اور ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. سابقہ رکن اسمبلی اپنی زہریلی تقریر نفرت کے مظاہرے کیا, اس پر اسی تقریر کے بعد دلی کا فساد ہوا, ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا, ان کو نہ ایف آئی آر درج کیا جاتا, نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا. تو صاف طور سے دلی پولیس اور مرکزی حکومت وزارت داخلہ ان لوگوں کو بچا رہی ہے. ان کو انصاف سے مطلب نہیں ہے, ان کو مظلوم کو انصاف دلانے سے مطلب نہیں ہے, بلکہ وہ صرف ظلم کرنے والوں کو, ظالم کرنے والوں کو انصاف دلانے کی بات کر رہی ہے. دیکھیے, میں نے لاک ڈاؤن کو غیر دستوری کہا ہے. یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے. قانونی طور پر یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ اس لیے کہ ہمارے آئین میں, ہمارے دستور میں جو ریاستی حکومتوں کی اسٹیٹ لسٹ ہے کہ یہ اسٹیٹ کے حقوق ہیں اور ان معاملات میں مرکزی حکومت مداخلت نہیں کر سکتی, جس میں لا اینڈ آرڈر, نظم و ضبط ہے, پبلک ہیلتھ ہے اور پبلک آرڈر ہے. یہ سبجیکٹ ہمارے دستور میں, ہمارے ملک کے آئین میں, اسٹیٹ لسٹ میں, شیڈول 7 میں دیا گیا ہے. مرکزی حکومت غیر دستوری طور پر, غیر قانونی طور پر این ڈی ایم اے ایکٹ کے سیکشن 6 کو استعمال کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کا انہوں نے استعمال کیا ہے. اور کیسے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, کیا کھلنا چاہیے, کیا بند ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے یہ کہا کہ یہ این ڈی ایم اے ایکٹ کو جو مرکزی حکومت اور خاص طور سے وزارت داخلہ نے اس کو شروع کیا ہے, اس کا استعمال کیا ہے, دفعہ 6 کو این ڈی ایم اے ایکٹ کو, یہ بالکل غلط ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ تمام ریاست کے چیف منسٹرز نے اس کو کیوں قبول کیا. اگر ان کو لاک ڈاؤن کرنا تھا تو وہ بحیثیت ایک ریاستی حکومت کے لاک ڈاؤن کرتے اور وہ بتاتے کہ ہماری ریاست میں کہاں پر بند ہوگا, کون سی دکانیں کھلیں گی, کون سا کاروبار کھلا رہے گا. دلی میں بیٹھے ہوئے ایک آئی ایس آفیسر کو یا دلی کی سرکار کو کیسے معلوم کہ حیدرآباد میں کون سی جگہ بند ہونا چاہیے, یا پورا حیدرآباد کیوں بند ہونا چاہیے, یا پورا اتر پردیش کیوں بند ہونا چاہیے, یا پھر پورا سیمانچل کشن گنج کیوں بند ہونا چاہیے, یا پھر پورا ممبئی کا بیت اللہ کا علاقہ صرف بند ہو اور کیوں دوسرا نہ کھلے, یا پھر مالیگاؤں پورا کیوں بند ہونا چاہیے. تو یہ ریاستی حکومتوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے مرکزی حکومت کو اجازت دی. تو یہ لاک ڈاؤن ہمارے آئین کے خلاف ہے. کہیں پر بھی لفظ لاک ڈاؤن ہمارے آئین میں نظر نہیں آتا اور ریاستی حکومت نے ان کو قبول کیا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان پلانڈ اس لیے بھی ہے کیونکہ جب مارچ 24 کو یہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا, اس وقت ہمارے ملک میں قریب 600 کے اندر ہی, 600 بھی نہیں بلکہ 560 کے قریب لوگ کو کووڈ وائرس ہوا تھا. اگر ہم اسی ہفتے میں یا ایک ہفتے 24 سے لے کر 1-2 اپریل تک اگر ہم ان تمام ہمارے جو مائیگرنٹ لیبرز تھے جو خاص طور سے اتر پردیش, بہار, جھارکھنڈ, مغربی بنگال سے, اڑیسہ سے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں جا کر مزدوری کرتے ہیں, اپنا پیٹ کاٹنے کے لیے کام کرتے ہیں, اگر ہم ان کو اسی وقت بھجا دیتے جب وائرس کم تھا تو وہ ان کے لیے بھی فائدہ مند تھا اور ان کے گھر, ان کے ریاستی حکومت کے لیے فائدہ مند تھا. اب موڈی حکومت پوری اکانومی کو کھول رہی ہے اور اس کو کھول رہی ہے, اور یہ تمام, اور وائرس ہمارا 560 سے جا کر اب 2 لاکھ کے اوپر ہو چکا ہے, 3,500 کے اوپر لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں. اب ہم اکانومی کو کھول رہے ہیں تو پھر بھیا یہ جو مائیگرنٹ لیبرز کہاں ہیں پھر؟ اور جب یہ وائرس بڑھ رہا ہے آپ ان کو بھجا رہے ہیں.
اب اللہ ہی جانتا ہے کہ جب یہ واپس اپنے اپنے ریاستوں کو جا چکے ہیں، اب وہاں پر کیا ہونے والا ہے، اور کیسی جب آپ اکانومی کو کھول رہے ہیں پھر یہ اکانومی کام کیسا چلے گا؟ تو اس لیے ہر اعتبار سے وزیر اعظم مودی نے لاک ڈاؤن صرف 4 گھنٹے میں کیا اور لاک ڈاؤن کو کھول رہے ہیں 8 دن کا ٹائم دے رہے ہیں. تو یہ تو ان کی سوچ ہے، یہ ان کی غلط پلاننگ ہے، ان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور ان کے اس 2 مہینے سے زیادہ کے لاک ڈاؤن سے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ غریب برباد ہو چکا ہے. میں یہ لفظ ذمہ داری کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں، برباد. ملک کے بھارت کا غریب برباد ہو چکا ہے. کھانے کو کھانا نہیں ہے ان کے پاس، پیسے نہیں ہے، بیمار پڑ رہے ہیں اور دوا کے لیے پیسے نہیں ہے، بیمار کو اسپتال لے جا کر علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہے. بچوں کے اسکول کھلیں گے ابھی ایک مہینے کے بعد، اس کی فیس ادا نہیں کر پائیں گے. ارے ہر اعتبار سے آپ نے اس ملک کے غریب کو برباد کر دیا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن دستور کے خلاف ہے، ان کانسٹیٹیوشنل ہے، ان پلانڈ ہے، اور ان کے غلط لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس ملک کے وطن عزیز کے 90% سے زیادہ غریب برباد ہو چکے ہیں. پورا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے. اور آج اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو جی ڈی پی کے فگرز آئے وہ 3.1 ہے. 40 سال کے بعد اتنا کم فگر آیا ہے. کیا غریب کرے گا؟ اور پوری دنیا نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ کیسے جب ٹرینوں میں ڈال کر ان کو بھجا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بیل بکری ہے وہ لوگ. اور ٹرین میں 7 مئی سے لے کر 25 مئی کے درمیان میں 85 لیبر مارے گئے، 85 لیبر مر گئے ٹرین میں. کیوں مرے؟ پانی نہیں ملتا. ایک آپ ہی کے ایک جرنلسٹ ہے آپ ہی کے آرگنائزیشن کی، جن کا نام محترمہ زیبا وارسی ہے. انہوں نے اپنی سٹوری دی کہ ابرار نامی ایک شخص ممبئی سے نکلتا ہے جھانسی جانے کے لیے. تو جب ممبئی سے سی ایس ٹی سے ٹرین نکلتی ہے بھوپال تک، اس ٹرین میں پنکھے کام نہیں کرتے، اور جو 24 گھنٹے کا سفر ہے ابرار اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ 70 گھنٹے میں ٹرین کا سفر طے کرتا ہے. ممبئی سے لے کر بھوپال تک پنکھے نہیں چلتے ہیں ٹرین میں. ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ابرار مر جاتا ہے اور جھانسی پر اس کی لاش نکلتی ہے. آپ بتائیے کہ ان کی اموات کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہمارے ملک میں غریب کے مرنے، اس کی جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا؟ 140 کے قریب مزدور مر گئے. کیوں؟ پیدل چل کے جا رہے تھے روڈ پر. یہ ان مزدوروں کی بیوی حاملہ تھی، بچے کو پیدا کرتی ہے، پیدا کرنے کے بعد پھر اٹھ کر چلتی بھی ہے. تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اس حکومت کے ظلم کو. اورنگ آباد میں 16 سے زائد مزدور جو واپس جا رہے تھے، کیونکہ مزدوروں کو لگتا ہے کہ پٹری کے سہارے چلو تو ہم اپنے وطن کو، دیش کو پہنچ جائیں گے. تھک کر بیچارے تھکے ماندے سو گئے پٹری کے اوپر. ٹرین آئی، ان کے اوپر چلے گئی. مرنے والوں میں 8 گونڈ آدی واسی تھے. کون ہے ذمہ دار اس کا؟ بتائیے آپ. کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ غریبوں کا استحصال نہیں بلکہ غریبوں کو برباد کیا جا رہا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم کیا کہے تھے کہ 21 دن میں ہم یہ جنگ جیت جائیں گے. 21 دن کا چھوڑیے آپ 21 دن کیوں نہیں کہتے وزیر اعظم کہ میں نے غلط کہا تھا؟ اس کووڈ کی نیشنل ٹاسک فورس کے جو نیتی آیوگ کے ممبر ہیں ان کا نام جناب ونود ہے. ونود صاحب نے کہا تھا میڈیا کے سامنے آ کر، پورے ملک کے سامنے آ کر کہا تھا کہ 18 مئی کے بعد کوئی کووڈ کا واقعہ نہیں ہوگا. ارے بھائی صاحب اب جون آ چکا ہے، کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، 4000 5000. تو مرکزی حکومت کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. صرف وہ دلی میں بیٹھ کر بادشاہ سلامت وزیر اعظم ہمارے فرمان جاری کر دیتے ہیں کہ ریاستی حکومت کو ایسا کرنا چاہیے. ارے بھائی آپ نے ریاستی حکومت کو کیا امداد کی بتائیے؟ کون سی ریاستی حکومت کو آپ نے مدد کی؟ دلی کی حکومت کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، 5000 کروڑ روپے دیجئے. آپ نے ریاستی حکومتوں کو بھکاری بنا دیا. جو ریونیو کلیکشن تھا وہ آ ہی نہیں رہا، کیونکہ
کوئی معاشی ایکٹیویٹی، کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں رہی ہے. تو بتائیے آپ آخر کیا ہوگا اس ملک میں؟ غریب پریشان ہوگا. اور میری بات یاد رکھیے، آپ کے سننے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں غریبوں کے لیے اور پریشانی بڑھے گی. اور وزیر اعظم کی موڈی حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا کہ ہم نے 20 لاکھ کروڑ کا ایک پیکیج دیا ہے جو ہماری جی ڈی پی کا 10% ہے، میں نے تمام ماہرین کے مضمونوں کو پڑھا، وہ جو مضمون لکھے ان سب کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ وہ 20 لاکھ کروڑ کا جو بڑے پیکیج کا اعلان کیا گیا تھا، جو 10% جی ڈی پی کہا گیا، نہیں ہے 10%، وہ بالکل نہیں ہے. 20 لاکھ کروڑ نہیں ہے، وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کروڑ ہے. اور سب سے کہا جا رہا ہے جا کے لون لیجئے بینک سے. جو ٹھیلا بنڈی کے کاروبار کرتے ہیں ان کو فارم بانٹا جا رہا ہے کہ جاؤ تم کو 10,000 روپے کا لون ملے گا، بینک کو جاؤ. ارے بھائی کون سا بینک دے گا لون؟ بتائیے نا آپ، کون سا بینک غریب کو دے گا لون؟ اور جن دھن اکاؤنٹ، ارے بھائی جن دھن اکاؤنٹ اگر آپ کا اتنا کامیاب ہوتا پیسے ڈالنے کے بعد، تو پھر اتنے لاکھوں کروڑوں مزدور واپس کیوں جاتے؟ تو یہی چیز ہے کہ حکومت ہر اعتبار سے، ہر محاذ پر وزیر اعظم مودی کی حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے. ایسے وقت میں جموں کشمیر میں 370 کو ختم کرنا یہ غیر آئینی ہے، یہ آئین کے خلاف ہے. پورے آئین میں ریاست کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا، اس کا ایک تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ غلط اقدام مودی حکومت نے کیا. یہ بھی ایک تعصب کی مثال ہے، تعصب کی مثال ہے. مجھے یہ دونوں سابقہ، یہ تینوں سابقہ چیف منسٹرز کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے. یہ لوگ جب حکومت میں تھے انہی کے بڑے غلط فیصلے، کارنامے، جس کی وجہ سے آج یہ تمام معصوم کشمیریوں کو ان کا دن دیکھنا پڑ رہا ہے. محبوبہ مفتی نے کیوں بی جے پی سے الائنس کیا تھا؟ یہ تو سب ان کے بارے میں بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا وقت خراب کروں گا. اور جن کو رہا کیا گیا ان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ زبان کھول کر کچھ بول سکے. 370 کو ہٹانا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس تھا اور اس تمام کو بالائے طاق رکھ کر، نظر انداز کر کے، اس کو حکومت اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر ایک ڈکٹیٹوریل طریقے سے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. اب یہ سپریم کورٹ میں گیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ آئین کو دیکھتے ہوئے، آئین کے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے جس میں تاریخ کے اعتبار سے 370 کو جموں کشمیر کے لیے، ریاست کے لیے اس وقت اس کو آئین میں شامل کیا گیا تھا، وہ سپریم کورٹ اس پر فیصلہ کرے گا. مگر میری رائے میں 370 کو ہٹانا ایک انکانسٹیٹیوشنل تھا، اور یہ میری رائے ہے. اب رہا سوال کہ بی جے پی نے کہا تھا پارلیمنٹ میں، امت شاہ وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ 2 اگست کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا. کل 3 دہشت گرد مارے گئے. 4-5 دن پہلے پلوامہ کی طرح ایک گاڑی میں بام ملا، ایک لیفٹیننٹ کرنل اور ایک نوجوان میجر مارا گیا. سری نگر کے ٹاؤن میں، سینٹرل سری نگر میں انکاؤنٹر ہوتا ہے، 15 سے زیادہ گھر برباد ہو جاتے ہیں. یعنی انکاؤنٹر کے بعد لوگ پکار کر کہتے ہیں، وہاں کے ان گھر کے رہنے والے، گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی گھر بھی برباد ہو گیا، ہمارا زیور بھی غائب ہو گیا. تو ان کے پاس کون سی پالیسی ہے؟ اور پھر آپ نے 370 ہٹا دیا. لداخ میں آج چین جا کر بیٹھا ہے. آج ہندو اخبار کی رپورٹ ہے کہ 2 ایکڑ زمین کے اوپر جہاں پر وہاں کے جو لوگ اپنے بیل بکریوں کو لے جا کر چرواتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیم چوک میں اور دوسرے مقامات پر 2 ایکڑ کی زمین پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے. کیوں نہیں بی جے پی کے لوگ
آج لداخ کی سرزمین پر ہر 5000 سے زائد چین کے سپاہی اس ملک کی ٹیریٹری کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. ان کو نکالنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور بی جے پی کے لوگ خاموش بیٹھے ہیں. مگر یہ اتنا سیریس معاملہ ہے کہ آپ ہی کا ایک چینل پر, ہندی چینل پر, ڈیفنس منسٹر وزیر دفاع جناب راجناتھ سنگھ صاحب نے کہا کہ ہاں چین کی فوج بڑی تعداد میں اندر آ چکی ہے. یہ اتنا بڑا سیریس معاملہ ہے کہ وزیر اعظم مودی کو امریکہ کے صدر ٹرمپ سے بات جو فون پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں چین کے مسئلے کو بھی اٹھاتے ہیں, مگر ملک کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ مودی حکومت جو چین سے بات چیت کر رہی ہے, کیا بات چیت کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جگہ کو خالی کرو جو پونگ سونگ سو میں ہے؟ آپ پورا چین اپنے بنکر بنا کر بیٹھ چکا ہے, روڈ بنا رہا ہے, اپنی پورے ہتھیار آرٹلری کے ساتھ گھس کر بیٹھا ہے کہ کیا کر رہے ہیں حکومت ہماری. اور یہی بی جے پی کے لوگ, اگر کوئی دوسرا اور پڑوسی ملک اس طرح کی حرکت کرتا تو ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. ارے کہاں کے وہ لوگ نعرے لگانے والے؟ اب اتنا سناٹا کیوں ہے ان تمام بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کی زبان پر کوئی ایسا نعرہ نہیں آتا؟ اور یہ بی جے پی کی حکومت وزیر اعظم 56 انچ کا سینہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا ہو رہا ہے چین کے ساتھ؟ اور صرف یہ بزدلی کے مظاہرے نہیں, سیل فون سے چین کا ایپ نکال دو. ارے بھائی, چین اے پی آئی جو فارماسیوٹیکل کا ہے وہ 60% چین سے آتا ہے. آپ کون سی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وزیر اعظم سے ہمیں مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صاف طور سے بتائیں ملک کو کہ چین کتنی ہماری ٹیریٹری پر, ہماری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے, اور چین کو وہاں سے ہٹانے کے لیے مرکزی حکومت کیا اقدامات کرے گی, کتنے وقت میں کرے گی. اور وزیر اعظم اس ملک کو بتائے کہ کیا یہ کارگل نہیں ہو رہا ہے لداخ میں, یہ کارگل 2 نہیں ہو رہا ہے. مگر کوئی جواب نہیں. بڑا تعجب ہوتا ہے. دیکھیے, CAA, NPR, NRC کے تعلق سے میں بھی سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشنر ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے وکیل وہاں پر جناب نظام پاشا صاحب ہیں, ایک نوجوان قابل وکیل ہیں جو ہمارے وکیل ہیں, اور مختلف سیاسی جماعت تنظیم کے ذمہ داروں نے بھی سپریم کورٹ میں کیس ڈالا ہے. ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب سپریم کورٹ اس پر باضابطہ اپنی سنوائی سنے گا, کیونکہ سپریم کورٹ ہی طے کرے گا کہ اس کی سنوائی کب سے ہوگی. مجھے یقین ہے کہ تمام سینئر وکلا جو اس میں ہیں, جو اس قانون کے خلاف ہیں, وہ اپنے بات کو آئین کے حوالے سے اس بات کو بتائیں گے کہ کیسے یہ آئین کے خلاف ہے, کیسے یہ ایک مذہب کے ساتھ ایک مذہب کی بنیاد پر اس طرح کا قانون بنایا گیا, اور یہ تمام چیزیں ہیں. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ سے ہم کو انصاف ملے گا. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ قانون برقرار رہے گا تو یہ ملک کو, جو ہمارے ملک میں اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے, یہ قانون یہ کر دے گا کہ اس ملک کا ایک مذہب ہے, اور وہ مذہب یہ بتائے گا کہ یہ اس کا ایک ہی مذہب ہے, وہ اکثریتی طبقے کا مذہب ہے. تو یہ ملک جو ہے ہندو راشٹر کی طرف بڑھے گا, بلکہ بن بھی جائے گا اگر وہ قانون رہے گا. تو اسی لیے اس ملک کی روح کیا ہے؟ اس ملک کی روح یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے, یہ ملک تمام مذاہب کو مانتا ہے. یہ ہمارا آئین کہتا ہے, اور ہمارا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ جو کسی مذہب کو نہیں مانتا ہم اس کو بھی مانتے ہیں. یہ بھارت کی, یہ ہمارے وطن عزیز کی خوبصورتی ہے جو ساری دنیا اس پر رشک کرتی ہے. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بڑی تکلیف کے ساتھ, کہ بی جے پی کی وزیر اعظم مودی کی حکومت نے جو دنیا جس چیز پر رشک کرتی تھی, آج اسی کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اس خوبصورتی کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بدصورت کرنا چاہتے ہیں.
تو یہ غلط ہے. ہم اس کے خلاف احتجاج کیے اور انشاءاللہ تعالی احتجاج کرتے رہیں گے. جب تک زندہ رہیں گے ہم احتجاج کریں گے، کیونکہ احتجاج کرنا ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، اور یہ قانون اس ملک کے دستور کے خلاف ہے، اس ملک کے روح کے خلاف ہے، اور یہ مسلمانوں کو سٹیزن شپ سے دور کر دے گا. کیونکہ جب NPR NRC ہوگا اس کے جو رولز ہیں وہ کلیئر کٹ ہیں، جس طرح آسام میں آج 5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کے نام نہیں آئے اور فارنرز ٹریبیونل میں ان کو جا کر اپنا کیس ثابت کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا. وہی حال یہاں پر بھی ہوگا. تو اس لیے اس کی یہ تشویشناک بات ہے، اور ہم تمام کو مل کر اس کو یاد رکھنا چاہیے، اور اس کے خلاف ہم کو ہمیشہ اپنی آواز اور صدا احتجاج کو بلند کرنا چاہیے. دیکھیے، جب تلنگانہ حکومت نے جب انڈونیشیا سے تبلیغی جماعت آئی تھی اور حیدرآباد سے 170 کلومیٹر دور کریم نگر گئی تھی، تو وہاں پر انڈونیشیا کے لوگوں کا ٹیسٹ کروایا گیا تھا، تو معلوم ہوا کہ کووڈ تھا. تو سب سے پہلے تلنگانہ کی حکومت نے وزیر اعظم مودی کی حکومت کو باخبر کیا کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کی ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے. مگر وزیر اعظم مودی کی حکومت نے اپنی غفلت کے مظاہرے کیے اور حرکت میں نہیں آئے اور سوتے رہے، باوجود اس کے کہ تلنگانہ کی حکومت نے باخبر کیا تھا کہ جو بیرونی ممالک سے لوگ بھارت میں آ رہے ہیں ان کی فوراً ٹیسٹنگ کرنی چاہیے، اور وہ سوتے رہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں یہاں پر قریب 560 کے قریب لوگ تلنگانہ ریاست سے دلی مرکز کو گئے تھے، اور حکومت نے جب چیف منسٹر اور ان کے تمام وزراء نے مجھ سے کہا کہ ہم کو ان لوگوں کے یہ نام ہے، ان لوگوں کو ہم کو کوارنٹائن کرنا ہے، ان کی ٹیسٹنگ کرنا ہے، تو میں شکر گزار ہوں تلنگانہ کے تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کا، جنہوں نے بالکل 10-12 گھنٹے کے اندر ان تمام جو نام کی فہرست دی گئی تھی جو دلی مرکز کو گئے تھے، ان کو حکومت کے زیر انتظام مختلف مقامات پر ان کا کوارنٹائن کیا گیا، ان کا ٹیسٹنگ ہوا، اور الحمدللہ وہ آج صحت یاب ہے. اللہ نے ان کو شفا دی، اور اس میں سے کئی لوگوں کی اموات بھی ہوئی، یہ بھی حقیقت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کل ہی میں نے جو تبلیغی جماعت کے 38 لوگ تھے جن کو حیدرآباد میں جو گاندھی ہاسپٹل کو مکمل طور پر کووڈ کا مرض کے لیے اس کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے، وہاں پر یہ لوگ جا کر پلاسما دیں گے، خون اپنا دیں گے، تاکہ جو لوگ آج بیمار ہیں تلنگانہ میں حیدرآباد میں، کیونکہ یہ اللہ نے ان کو شفا دی ہے، یہ ریکور ہو چکے ہیں، تو ان کے اینٹی باڈیز ہیں، ان کا پلاسما سے دوسرے مریضوں کا علاج ہوگا. تو الحمدللہ میں اس کا بھی شکر گزار ہوں تلنگانہ کے تمام تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کا کہ وہ مجھے کل بلا کر کہا کہ یہ ہمارے حضرات کے نام کی فہرست ہے اور ہم گاندھی ہاسپٹل حیدرآباد میں جا کر اپنا پلاسما دیں گے. رہا سوال کہ کنٹینمنٹ زونز میں کیا ہو رہا ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ زون میں اور ہمارے نامپلی اسمبلی حلقے میں الحمدللہ جو زونل کمشنر ہیں ان کی کافی توجہ اس میں ہے، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے جو اراکین اسمبلی ہے
الحمدللہ وہ تمام کنٹینمنٹ زونز میں خود جا کر وہاں کے لوگ جن کے گھر کے سامنے اس کو کنٹین کیا جاتا ہے، اس کو بالکل بند کیا جاتا ہے، وہاں پر چاہے ہمارے احمد بلالہ رکن اسمبلی ملک پیٹ ہو، جعفر حسین معراج جو نامپلی کے رکن اسمبلی اور ان کے ساتھ ہمارے فعال سابقہ میئر حرکیاتی جناب ماجد حسین ہو، اکبر الدین، خاص طور سے اکبر الدین اویسی صاحب سندران گٹے کے ایم ایل اے ہیں، وہ ہمارے پارٹی کے قائد مقننہ بھی ہیں، وہ ہو، موزم نواب ہو، بہادر پورہ کے ایم ایل اے ہو، کوثر محی الدین کاروان کے ایم ایل اے ہو، ممتاز احمد خان چار مینار کے ایم ایل اے، اور ہمارے سینئر مجلس کے رکن جناب احمد پاشا قادری صاحب ہو، یاسر عرفات، ہمارے تمام اراکین بلدیہ، الحمدللہ یہ تمام ایک ٹیم ورک کی طرح مجلس کے صدر متمدین ہیں، سب مل کر کنٹینمنٹ زون میں راحت کے کام میں ان کو امداد پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور میں یہ بات یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ کے دیکھنے والے اور سننے والوں کو کہ اکبر الدین اویسی نے تو 1 لاکھ کے قریب بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ انہوں نے فوڈ کٹس نہ صرف اپنے کانسٹیٹوئنسی اسمبلی حلقے بلکہ حیدرآباد کے مختلف حلقے جات میں انہوں نے ان فوڈ کٹس کو تقسیم کیا۔ احمد بلالہ ملک پیٹ کے اسمبلی نے 15,000 کے قریب فوڈ کٹس کو دیا، وہیں پر جعفر حسین معراج اور ایم ایل اے اور ماجد حسین نے نامپلی حلقے میں کیا۔ کل بھی اکبر الدین اویسی نے کنٹینمنٹ زون میں، جعفر حسین نے اور ہمارے ملک پیٹ کے ایم ایل اے نے کنٹینمنٹ زون میں جا کر ان تمام لوگوں کو ترکاری دی۔ اور کوشش دیکھیں، یہ آسان کام نہیں ہے، اتنا بڑا بیماری ہے، پینڈیمک جس کو کہتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی، اللہ نے ہم کو موقع دیا کہ ایسے وقت میں ہم کو اللہ نے خدمت کا موقع دیا، کیونکہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ سیاسی پارٹی کے لوگ، سیاستدان ہو، وہ عوام کے منتخب شدہ نمائندے ہو، عوام کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ صرف الیکشن نظر آتے، مگر الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایسے وقت میں بھی ہمارے اراکین ایسے وائرس جو پھیل رہا ہے اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر عوام کی خدمت کیے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی وہ عوام کی خدمت کرتے رہیں گے، کیونکہ عوام نے ہم کو اسی لیے منتخب کیا ہے۔ عوام اگر دھوپ میں 45 ڈگری دھوپ میں کھڑے ہو کر، خواتین اور ضعیف نوجوان دھوپ میں کھڑے ہو کر پسینے سے سرابور ہو جاتے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہیں، تو یقیناً ان کو ایک امید ہوتی ہے اور ان کا حق پہنچتا ہے کہ ہم سے سوالات کریں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی امیدوں پر اترے۔ میں مجلس کے تمام اراکین اسمبلی کا، صدر متمدین کا، اراکین بلدیہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ایسے ایسے واقعات بھی ہیں کہ کیسے انہوں نے رات میں بھی 12 بجے، صبح 2 بجے، دوپہر خدمت کی، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس خدمت کو قبول کرے گا۔ اور بحیثیت ایک سیاستدان کے مجھے نہیں لگتا کہ زندگی میں دوبارہ ہم کو ایسا موقع ملے گا عوام کی خدمت کرنے کا، اور یقیناً ہماری ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم ہو یا کوئی بھی جنہوں نے، بہت سے تنظیمیں ہیں جو خدمت کی ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، کسی نے بھی احسان نہیں کیا، ہم انسان ہیں، اور اللہ نے ہم کو ایک دھڑکتا ہوا دل دیا، اللہ نے ہم کو دماغ دیا ہے، اور ہم کو یہ انسان کی تکلیف سمجھنے کا موقع ملتا ہے، ہم کو ان کی مدد کرنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ اور ہم تو اس دنیا سے جائیں گے، اور جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دولت ہے کسی پر ایک انسانیت کے طور پر کسی پر رحم کیا جائے، کسی مظلوم کا ساتھ دیا جائے، کسی بھوکے کو کھانا دیا جائے، کسی غریب کے ساتھ دیا جائے۔ الحمدللہ یہ پوری کوششیں کی گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم سے غلطیاں بھی ہوں گی، میں اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں، مگر ہماری نیت پر کوئی شک نہیں کر سکتا، پورے اخلاص کے ساتھ ہم نے محنت کی، آج بھی کر رہے ہیں۔ مجھے ہمارے رکن اسمبلی احمد پاشا قادری تو اپنے گھر کو بھی نہیں جاتے تھے، اپنے ہی اسمبلی حلقے میں کسی ایک جگہ پر کسی نے ان کو اپنے فلیٹ کھا لیتا تو کہا کہ قادری صاحب آپ یہاں پر رک جائیے، قادری صاحب وہیں پر رک گئے۔ ہمارا ماجد حسین، کیونکہ ان کے ماں باپ ضعیف ہیں، وہ اپنے گھر پہ نہیں گیا، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا کہ اگر میں جاؤں گا تو خدا نخواستہ میرے ضعیف ماں کو یا والد کو لگے گا۔ تو یہ ایسے
الحمدللہ کئی ہمارے اراکین کی قربانیاں ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم کر رہے ہیں اور کرتے آئے ہیں. اس جماعت کی تاریخ بھی رہی ہے اور عوام نے ہم کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں. اب رہا سوال ریاست حکومت کا، تو ہم ان سے نمائندگی کر رہے ہیں، ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ لوگ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. اور تلنگانہ میں جو ٹریسنگ ہوتی ہے کووڈ پیشنٹس کی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین یہاں پر ان کی ٹریسنگ ہوتی ہے. اور بہت سے گاندھی اسپتال میں کئی لوگ مجھے فون بھی کیے اور آج بھی کرتے ہیں کہ ہمارے عزیز کا، ہمارے رشتہ دار کا، ہماری والدہ کا، والد کا علاج نہیں ہو رہا ہے، تو میں فوراً گاندھی ہو یا کنگ کوٹی کا اسپتال ہو یا امیر پیٹ کا نیچر کیور اسپتال ہو، وہاں پر ہم فوراً بات کرتے ہیں اور ان کو توجہ دلاتے ہیں. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ تلنگانہ پوری ہندوستان میں، بھارت میں ایک پہلی ریاست ہے جس نے کووڈ سے مرنے والوں کے لیے ایک گائیڈ لائن تیار کی ہے. اور میں نے اس سلسلے میں جامعہ نظامیہ جو حیدرآباد تلنگانہ کی مشہور دینی درسگاہ ہے، وہاں کے مفتی خلیل احمد صاحب سے اور المعہد الاسلامی کے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے، مفتی غیاث صاحب سے، ان تمام مفتی اکرام سے ہم نے مشورہ کر ریاست حکومت نے مجھ سے کہا کہ آپ بات کریے. ہم نے ان سے بات کر کے یہ ایک پروٹوکول گائیڈ لائن بنایا کہ اگر کسی بھی مسلمان کی کووڈ سے موت ہوتی ہے تو اسپتال میں ہی، اسی اسپتال میں ہی ان کو ان کے جسم کو غسل دیا جاتا ہے، اور ایک کاٹن کا کپڑا ان کے جسم پر، جسم کو پوچھ کر کاٹن کا کپڑا جسم پر لپیٹ دیا جاتا ہے، اور پھر باڈی بیگ میں ڈال کر ان کو دیا جاتا ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر وہ افراد خاندان، مرحومین کے افراد خاندان باڈی واش کو جو جسم غسل دیا تھا اس کو دیکھیں تو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور پھر باڈی بیگ میں ڈال کر خاندان کے 5 افراد کو PPE کٹ دیا جاتا ہے، اور قبرستان میں ہی وہیں پر نماز جنازہ ہوتی ہے. اور باضابطہ یہ بھی لکھا گیا کہ قبر 8 فیٹ کی کھدے گی، اور اس کے بعد اس میں کیمیکل سپرے ہوگا، اور تدفین کے بعد پھر مٹی ڈالنے کے بعد پھر سپرے ہوگا. تو یہ کام بھی تلنگانہ میں کیا گیا. آندھرا ہماری پڑوسی ریاست میں ایک بہت بڑے گنٹور کے مفتی تھے، مایاناز عالم تھے، ان کا انتقال ہو گیا کووڈ سے، تو وہاں پر ان کو تدفین کے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی. تو میں نے فوراً وہاں کے آندھرا پردیش کے ریاست کے چیف منسٹر جناب جگن موہن ریڈی سے بات چیت کی. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں ہم ان کو برابر، یہ مسلمان ہیں، ان کو آپ کے مذہبی طور پر جو تدفین ان کے عمل میں لائی جائے گی. اور پھر انہوں نے تلنگانہ کی حکومت کا وہی گائیڈ لائنز ایشو کیے آندھرا پردیش میں. اور جب حیدرآباد میں اطراف میں جب یہ اسپتالوں میں کووڈ کے پیشنٹس کی موت ہو رہی تھی تو بہت سے لوگوں میں غلط فہمی ہے، شکوک و شبہات ہیں کہ اگر ہمارے قبرستان میں تدفین ہوگی تو اس سے بیماری پھیلے گی. غلط ہے. مگر ہم نے کیا کیا کہ مجلس کی نمائندگی پر تلنگانہ کے چیف منسٹر جناب کے چندر شیکھر راؤ نے مسلمانوں کے لیے حیدرآباد کے حدود میں تھوڑا باہر 30 ایکڑ زمین، ایک فقیر ملا کے نام سے ایک زمین قبرستان ہے، وہ قبرستان کے لیے زمین دی تھی. ہم نے وہاں پر، ہمارے مقامی احمد سعدی ذمہ دار ہیں، انہوں نے خود ایک JBC پروکلین کی مشین لا کر کئی خبریں تیار کی وہاں پر، اور ان کو لے جا کر وہاں پر تدفین عمل لائی جا رہی. تو یہ کام بھی مجلس کے ذمہ دار کر رہے ہیں. الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ایسے برے وقت میں سب کو راحت پہنچائی جائے. اور میں صرف ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں نہیں جانتا، ایسے کئی تنظیمیں جن کو میں نہیں جانتا. اللہ ان کی خدمات کو قبول کرے. اور الحمدللہ ہم نے کسی کا مذہب نہیں دیکھا، کسی کا وہ نہیں دیکھا، بلکہ اب جب بچے مدرسوں کے بہار کو جانا چاہ رہے تھے، ہمارے سیمانچل کے صدر اختر الایمان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، عادل ایڈوکیٹ نے، آفتاب صاحب نے کہا کہ سر سیمانچل کے مدرسے کے بچے اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے کئی بچوں کو ان کو ٹکٹ جو ٹرین جا رہی تھی اس میں ان کو بٹھایا، ان کا ریزرویشن کروایا. ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ کئی ایسے بچے جو سیمانچل کے بہار کے پھنسے ہوئے ہیں مدرسہ تلنگانہ حیدرآباد کے مدرسوں میں، ان کو واپس بھیجایا جائے. کئی ہمارے لیبرز کو، ہمارے ایک دوست ہیں جناب شاہ نواز صاحب، ان کے بیٹے وہ تک جا کر فوڈ کٹس ڈسٹریبیوٹ کیے. ہمارے بہت سے لوگ ہیں جن کا میں نام اگر نہیں لوں تو مجھے معذرت چاہتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں ان کی خدمات کو اگنور کر رہا ہوں، بلکہ الحمدللہ انہوں نے جو خدمات کی اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ
ان کی اس خدمات کو قبول کرے گا. اور ہم نے ایک انسانیت کے مظاہرے کی. الحمدللہ فخر ہوتا ہے کہ سرزمین دکن پر آج بھی ایسے غیور لوگ ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، جو انسان کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں، اور بلا لحاظ مذہب و ملت تمام تنظیموں نے، ذمہ داروں نے خدمت کی. نہیں سر مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے سر. پلیز آپ چلو.